حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام کو آج کی بزم میں بھی ہمیشہ کی طرح خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پریشانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں موجود ہیں۔ آپ بھی ان الفاظ کو زبانی یاد کر لیجئے تاکہ دنیا و آخرت کے فائدے آپ بھی حاصل کر سکیں۔ اسی لیے آپ کی آسانی کے پیش نظر ان الفاظ کو تلاوت بھی کیے دیتے ہیں، جو کہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ اس قرآنی دعا کو اپنی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح و شام کے وظائف میں بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ توبہ و استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے۔ شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد نہ صرف وہ اس پر اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اثبات میں عقلی و قیاسی دلائل بھی دینے لگا۔ نتیجتاً وہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس قرآنی دعا کو پڑھنے والا بنائے اور ہمیں گناہوں پر ندامت و استغفار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔